ہمیں جوائن کیا ہے جناب نجیب ایوبی صاحب نے، سینئر رہنما ہے جماعت اسلامی کے۔ ایوبی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ظفیر۔ کس طرح دیکھتے ہیں، ایک تو ایک بہت دنوں کے بعد ہمیں اس طرح کی ہڑتال نظر آئی، ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے تھی؟ آپ کا بہت شکریہ، اور تمام پاکستان میں تاجروں کا، صنعت کاروں کا اور نوجوانوں اور سب لوگوں کا شکریہ کہ جنہوں نے اس ہڑتال کو کامیاب کروایا۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کو تو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ جہاں تک حکومت کی یہ بات ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کیسے پیسے دیں گے اور کیا معاملہ کریں گے، تو حکومت کی اپنی جو آئی پی پیز ہے جس کی تعداد کوئی 50 کے قریب ہے، اگر یہ کیپیسٹی چارجز جو یہ بجلی بنا ہی نہیں رہے ہیں اور ہم سے وصول کر رہے ہیں عوام سے، اگر صرف یہ اس کو ختم کر لیں گے تو بجلی کے یونٹ میں کوئی 45 روپے کی کمی آ سکتی ہے۔ تو یہ جو ظالمانہ سلیب سسٹم ہے اور ظالمانہ آئی پی پیز کو بغیر بجلی بنائے کیپیسٹی چارجز دیے جا رہے ہیں، یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے تو بجلی کے پیسے آدھے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے حکومت اپنی عیاشیوں کا بوجھ کم کرے اور 1300 گاڑیوں کے اوپر آ جائے، تو اس میں انہیں مسئلہ کیا ہے؟ تو پرابلم یہ ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو اس کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، اور جماعت اسلامی نے اور تاجر برادری نے جس طریقے سے یکجہتی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کوئی 35 سال کے اندر یہ واحد ہڑتال ہے جو اس طریقے سے عوامی ایشو کے اوپر ہوئی ہے، اور پورے پاکستان نے دیکھا کہ بغیر گولی چلائے، بغیر کوئی افراتفری پھیلائے، پرامن طور پہ اور ہڑتال کی گئی ہے جس میں کوئی گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ نجیب ایوبی صاحب، یہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ کچھ دو شہروں میں تھوڑی سی بدمزگی ہوئی، لیکن یہ ہو جاتا ہے، اتنا معاملہ نہیں ہے۔ اوورآل بہت زبردست رہی یہ ہڑتال۔ کیا آگے چل کر، چونکہ یہ ایک ون ڈے کال تھی، آگے چل کر کوئی تحریک کی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ جماعت اسلامی نے ظفیر بہت واضح طور پہ جب دھرنے ہم نے دینے شروع کیے تھے، ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ حکومت گراؤ تحریک نہیں ہے، یہ عوام کے مسائل کا مسئلہ ہے۔ اگر اس کو ایڈریس کر لیا جاتا ہے، اور پھر معاہدہ بھی ہو گیا، یعنی حکومت کے وزیر داخلہ بھی آئے، وزیر اطلاعات بھی آئے، اور کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب کی منظوری کے ساتھ ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس معاہدے میں تو اب 27 دن رہ گئے ہیں، ہم تو ایک ایک دن گن رہے ہیں، اور یہ ہڑتال بھی اسی کی کڑی ہے۔ ابھی تو بہت سارے مراحل باقی ہیں، اور ابھی سول نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، بجلی کے بل نہ جمع کرانے کی مہم بھی ہو سکتی ہے، اور دھرنا اور دیگر جلسے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتا دوں، ابھی مشاورت چل رہی ہے، مشاورت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ کیا ان ہڑتالوں کو مزید ایک ہفتے مستقل ہڑتال کی شکل دی جائے۔ تو یہ ساری صورتیں وہ ہیں کہ جس میں یہ ہو سکتا ہے، غالب امکان یہ ہے کہ حکومت اگر سنجیدہ نہیں ہوگی، آپ کے شو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ حکومت گراؤ تحریک میں کنورٹ ہو جائے گا، یہ سارا عوامی جو ہے رد عمل ہے۔ یہ نجیب ایوبی صاحب بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں کہ ابھی تک تو ظاہر ہے یہ ایک پریشر ہے عوام کا کہ آپ ٹیکسز میں کمی لائیں، اور اگر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی، جو کہ اب تک ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو یہ سول نافرمانی کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں، اور یہ حکومت گراؤ تحریک کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ یہ بالکل الٹیمیٹلی معاملات اگر یہ سنجیدہ نہیں ہوتے اور اپنے معاہدے کے اوپر جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئی پی پیز کو گریجولی ختم کریں گے، اور پیداواری لاگت جو بجلی کے یونٹ کی ہے اس کے اوپر لے کے نہیں آتے، اور نوکری پیشہ طبقے پہ جو ٹیکس کی بھرمار کر دی ہے، تو اگر یہ اس چیزوں پہ نہیں کرتے تو یہ اسی طرف جائے گا معاملہ۔ اور مشاورت چل رہی ہے اس سلسلے میں کہ کیا ان ہڑتالوں کو مزید ایک ہفتے کی ایکسٹینشن دی جائے یا نہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ اگر امیڈیٹلی دیکھیں تو یہ تو پاسبل ہے کہ مزید ایک ہفتہ ہڑتال کی جائے، بیک ٹو بیک ہڑتال رہے، دھرنے کی شکل جس شہر میں موجود ہیں وہیں پہ دھرنے دے دیے جائیں، یہ پاسبل ہے۔ دوسرا، یہ کتنا پاسبل ہے، ہم نے دیکھا پڑوسی ملک میں، ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے اور دشمن ملک بھی ہے، وہاں کسان تحریک چلی تھی، بڑی لمبی تحریک چلی تھی، انہوں نے اپنے مطالبات منوا لیے تھے، اور حالیہ دنوں میں چلے جائیں کشمیر میں ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات رکھے تھے، چھوٹے چھوٹے قصبوں سے شروع ہوئی تھی، اور بڑی زبردست سال کے بعد وہ ایک تحریک بنی، وہ تحریک بھی کامیاب ہوئی، بجلی کے بل نیچے لانے میں کامیاب ہوئے۔ تو آپ کو لگتا ہے، اور اس پورے عمل میں اب تک تو تاجر برادری اور جماعت اسلامی ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیا پولیٹیکل پارٹیز اسٹیک ہولڈرز کو بھی آپ آن بورڈ لے رہے ہیں تاکہ ایک پریشر بلڈ کیا جا سکے؟ اپوزیشن جماعتوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ بہت اہم سوال ہے ظفیر، بہت اہم سوال ہے۔
دیکھیے ہم نے پولیٹیکل جماعتیں چونکہ بہت سارے پورے 30-35 سال کا ایک عمل ہے جی جس کے اندر بہت تلخ تجربات ہیں ان جماعتوں کے ساتھ. ان جماعتوں کی ہی جو فائنینسر ہیں وہ آئی پی پی کے مالکان ہیں. لہٰذا ان جماعتوں کے ذریعے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہوگا، لیکن ان کے جو ہمدرد ہیں، جو کارکن ہیں، عام افراد جو ان جماعتوں سے وابستہ ہے، ہمارا اتحاد تو ان کارکنان کے ساتھ ہے جو کسی بھی جماعت کے اندر ہے لیکن اس بجلی کے ناجائز بلوں کا اور سلیب سسٹم کا اور آئی پی پیز کا شکار ہو رہے ہیں. تو ایک عوام میں جو شعور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے دیا ہے جی کہ چاہے آپ کی وابستگی کسی بھی جماعت سے ہو، اپنی وابستگی کو رکھتے ہوئے آپ اس نیشنل کاز کے اوپر، قومی کاز کے اوپر جمع ہو جائیں. تو الحمدللہ یہ شعور بیدار ہو گیا ہے، اور جب شعور ہی بیدار ہو جائے نا تو اس کے بعد ابھی ایک بہت بڑے ایلیمنٹ کو آپ بھول رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کا ایلیمنٹ ہے جی کہ جو پڑوسی ملک میں بھی آپ نے دیکھا. اور جماعت اسلامی کی جتنی تنظیمیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کسان ہیں، لیبر یونینز ہیں اور بے شمار طبقات میں مدارس ہیں، جماعت اسلامی کام کر رہی ہے. اگر یہ بیک وقت نکل کے آ جاتے ہیں، کسان تحریک ہے، تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی حکومت کے لیے. لیکن یہ پرسیپشن کیسے کل کریں گے؟ چونکہ لوگ نکلنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے ایک ایماندار لیڈرشپ جو ان کو لیڈ کر سکے. لیکن ابھی بھی رائٹ ناؤ میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے تک کا یہی پرسیپشن ہے کہ شاید یہ جماعت کی تحریک ہے، یہ جماعت یہ دھرنا کروا رہی ہے، یہ ہڑتال کر رہی ہے. تو عام شہری کا یہ پرسیپشن کیسے کل کریں گے تاکہ وہ آپ کی چھتری تلے آ سکیں اور ایک تحریک کی شکل اختیار کر سکیں؟ چونکہ یہ تو عوامی ایشوز ہے، صرف جماعت کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے سب سے اچھی حکمت عملی یہ رکھی ہے، اور جماعت اسلامی میں جو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نیچرل لیڈرشپ کو، وہ عوام کی لیڈرشپ ہوگی، وہ تاجر برادری کی ہوگی، وہ اسٹوڈنٹس کی ہوگی. جو نیچرل لیڈرز ہیں اپنے معاشرے کے اندر جن کا نفوذ ہے، وہ لیڈر جماعت اسلامی کی چھتری کی تلے آئے ہیں اور عوامی اس مسئلے کے اوپر آواز بلند کریں. تو جماعت اسلامی اس حکمت عملی میں الحمدللہ کامیاب ہو چکی ہے. اب جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ہی عوامی لیڈرشپ ہے اور عوامی لیڈرشپ ہی جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑے طویل عرصے کے بعد جماعت اسلامی میں ایک برانڈ ڈیولپ ہوا ہے، ایک فیشن ڈیولپ ہوا ہے، اور وہ فیشن حافظ نعیم الرحمان کہہ سکتے ہیں کہ جو پورے ہر طبقے کی نمائندگی کر رہا ہے الحمدللہ. بہت اچھی بات ہے یہ. اور دوسرا یہ کہ ابھی چونکہ مطالبات ذرا آج آپ کی ہڑتال تھی، کسی چاہے اسلام آباد ہو یا پنڈی ہو، کہیں سے کوئی رابطہ ہوا، کوئی یقین دہانی ہوئی؟ دیکھیں اس طرح کی باتیں تو ہڑتال سے ایک رات پہلے تک بھی چل رہی تھی کہ بات کر رہے ہیں اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، لیکن یہ ہڑتال کو یا اس قسم کی چیزوں کو سیبوٹاژ کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ نے فیصل آباد میں دیکھا کس طریقے سے پولیس کے ساتھ آ کے دکانیں کھلوانے کی کوشش کی اور معاملات ہوئے تو تاجروں نے خود اس کو ناکام بنایا. ہم نے کہا تھا ہم ہڑتال بھی کریں گے اور ہڑتال کے تحفظ کے لیے پہرا بھی دیں گے. تو کارکنان جماعت اسلامی، تاجر برادری، اسٹوڈنٹ ہر موقع کے اوپر موجود رہے ہیں اور ہڑتال کو یقینی بنایا ہے کہ وہ کامیاب ہو، عوام کی تائید کے ساتھ، عوام کی ہمدردی کے ساتھ. تو اس طریقے سے الحمدللہ ہم آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر یہ مطالبات اپنی جو انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا ہے اس کے اندر یہ معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کرتے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ نہیں کر رہے، تو پھر یہ آگے چلے گی بات. بہت شکریہ. گریجولی یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی جانب معاملات جا رہے ہیں. بہت شکریہ نجیب ایوبی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے.